Allah, 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کے فضل و کرم سے ون ورس ون ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، آج ہم آیت نمبر 190 کو سمجھیں گے۔ یہ ڈیپتھ سٹڈی ہے، ہم ہر آیت کو ڈیپلی سمجھ رہے ہیں اس طریقے سے، اس سے ہمارے عمل میں تبدیلی آ جائے، قرآن سے ہمارا عمل بدل جائے۔ ایک بات ضرور مد نظر رکھا کریں جب بھی آپ یہ لیکچر سنتے ہیں، بالخصوص جب آپ قرآن کی آیت سنتے ہیں نا، قرآن کا ترجمہ آپ جب بھی سنیں، قرآن آپ جب بھی پڑھیں، ایک تو پوری توجہ کے ساتھ فاستمعوا لہ والی بات ہونی چاہیے کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھا کریں، اور تب ہی آپ کو صحیح فائدہ ہوگا کہ یہ میں اور میرا رب ہے، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ بیچ میں جو بھی سورس ہے وہ میں ہوں، کوئی بک ہے تفسیر کی، مصحف ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹا دیں، آپ سوچیں یہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کر رہا ہے اور اللہ مجھے کیا فرما رہا ہے، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، قرآن میری کتاب ہے، اگر آپ غور کریں گے نا آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کوئی ہمارے بارے میں بات کرے۔ آپ کوئی بھی مسئلہ لے کے بیٹھیں گے، آپ کو جو پیج آپ قرآن کو کھولیں گے، یہ ایک موج سے اللہ تعالیٰ کا وہ آیات، وہ پیج، وہ سورت جو نکلے گی نا، وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ میرے حالات پہ بات کر رہی ہے، جن سرکمسٹینسز سے میں گزر رہا ہوں، یہ آیات ان کے متعلق بات کر رہی ہے۔ اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ اسی لیے جب بھی قرآن پڑھنے لگیں ایک محسوس اپنا ٹائم رکھیں، فجر کے بعد کا ٹائم رکھیں، مغرب کے بعد کا، عشاء کے بعد کا، دن میں کوئی بھی ٹائم رکھیں۔ آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو سن رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ اس کی طرف رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 190 جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ وقاتلوا، اور قتال کرو اور لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں جو سب سے پہلے لفظ ہے نا، وہ طلب ہے قاتلا، لا، وقاتلو، اور قتال کرو۔ ایک ہوتا ہے قاتلا الف کے بغیر، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، جو ایک فرد دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، لیکن جب اس میں الف آ جاتا ہے نا، قاتلا بروزن فعلا، تو پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے جیسے زارابا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، اور قاتلا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ تو اسی لیے اس کا مطلب، اس کے میننگ زیادہ تر لڑائی کرنا کیے جاتے ہیں کہ لڑائی نہ کرو، جس میں دونوں فریقین شامل ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، آیت کے الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ وقاتلو، اور لڑائی کرو، پہلی بات۔ دوسری، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اپنے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کن لوگوں سے؟ یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ان سے نہیں جو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، جو امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ، اور پھر کیا فرمایا چوتھی بات؟ ولا تعتدوا، پھر بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی زیادتی کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ محبت اور نفرت میں، لڑائی میں اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ لڑائی میں بھی حد میں رہنا ہے، تو پھر محبت میں بھی حد میں رہنا ہے۔ یہ حد ہمیں اللہ رب العزت نے سکھائی ہے۔
پہلے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، وہ حالات، وہ سرکمسٹینسز ہم وہ دیکھتے ہیں جو اس آیات کے پس منظر میں ہمیں نظر آتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے آیت کے الفاظ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے تھے، اپنے گھر بار سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادتی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا۔ آپ کے اصحاب کو جو آپ پر ایمان لاتا تھا سب کو نکالا گیا تھا، اور جرم کیا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنا جرم ٹھہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ تک آپ کا پیچھا کیا گیا تھا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے آئے، اب وہاں کے لوگوں نے آپ کو وارم ویلکم کہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ریاست کی بنیاد رکھی، ریاست مدینہ، جو کہ اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ اب احکامات کا نزول ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا عبادات کے احکامات نازل ہوئے ہیں، تحویل قبلہ سے شروع ہوا، نماز کا حکم، تحویل قبلہ کا حکم، قصاص کا حکم، وصیت کا حکم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم، یعنی معاملات پر بھی بات ہوئی۔ اب 2 ہجری میں اللہ رب العزت ایک اور حکم دے رہے ہیں جو کہ ایک ریاست کی شان ہوتا ہے۔ اتنے عرصے سے اللہ رب العزت اپنی آیات میں مسلمانوں کو صرف صبر، تحمل اور استقامت کا حکم دے رہے تھے، برداشت کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے لڑتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ پر ایمان لانا، اب آپ نے بھی ان کے ساتھ لڑنا ہے، آپ نے بھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی تو پھر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ اب جہاد کا حکم آ رہا ہے۔ جہاد کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ کن لوگوں کے خلاف؟ جو فی سبیل اللہ، اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، نظریات کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اور یہ حکم اسلام کا 6واں رکن ٹھہرا۔ اب اس میں جو اصول ہمیں نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلا تو یہ ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جو قتال، جو لڑائی، جو جہاد، جو جنگ آپ نے کرنی ہے، اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے یہی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی کہ ہم جو بھی ہیں، ہمارا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت پر قربان، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اور لڑائی کے دوران اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ پہلے جو میں تم سے لڑ رہا تھا وہ اسلام کی جنگ تھی، وہ اللہ اور رسول کی جنگ تھی، اور اب اگر میں تمہیں ماروں گا تو وہ اپنے اوپر تھوکے کا بدلہ لینا ہے، اور ہم اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا کرتے۔ تو اپنی ذات کی نفی ہے، اور یہ نفی انسان کو انسانیت کی معراج پہ پہنچا دیتی ہے۔ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہو کر اپنی ذات کی نفی کرنا سیکھ لیتا ہے نا، تو پھر وہ انسانیت کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو اہمیت، جو مقام اس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، پھر وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی رضا، اور دوسری چیز ہم نے کیا سیکھی؟ ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تم سے لڑے، یعنی پہل کبھی بھی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جنگ کوئی پسندیدہ صورتحال نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، آپ زبردستی کسی پر جنگ مسلط نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کہیں پر انسانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، زندگی ان کے لیے محال کر دی گئی ہے، جیسے کہ مسلمانوں کی وہ جنگیں، اس کی بہترین مثال ہے جنہوں نے روم اور ایران کے لوگوں کو، ایرانیوں اور رومیوں کے ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے کی تھی، کیونکہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے وہ جنگیں لڑی گئیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی رضا، اور دوسری بات خود پہل نہیں کرنی، اور تیسری چیز بہت ہی خوبصورت، یہ اسلام کا حسن ہے، وہ کیا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہیں کرنی، حد اعتدال میں رہنا ہے، زیادتی نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کرتے ہوئے بھی نہ کسی کا مسئلہ کرنا ہے، مسئلہ کیا؟ ناک کان وغیرہ کاٹنا، اور نہ کسی کا مسئلہ کرنا ہے، نہ بچوں کا قتل کرنا ہے، نہ عورتوں کا قتل کرنا ہے، نہ کسی کے کھیت اور باغ وغیرہ تباہ کرنے ہیں، یہ سب کچھ کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔
آپ دیکھیں کافر جب کسی سرزمین پر غلبہ حاصل کرتے تھے وہاں کی ہر چیز تباہ کر لیتے تھے، مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔